بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 17 را میخوانیم. درس 17 امروز ما شتر و بیابان می باشد. اصلی سبق آپ نے پڑھا ہے اصلی کتاب میں سے، اس کا درس کار آپ کے پاس ہے پڑھی. کتاب کار کا یہ ہمارا 17واں درس ہے. کتاب کار چهارم کے سوال اول دیکھیں. پاسخ دهید انسان از شتر چه استفاده هایی میکند؟ دو. شتر چه وقتی از چربی کهانش استفاده میکند؟ سه. خداوند متعال در قرآن کریم درباره شتر چه میفرماید؟ چهار. شتر از پلکهایش برای چه کارهایی استفاده میکند؟ و 5. پاهای شتر چه کمکی در حرکت کردن به او میکند؟ خوب، ان سوالوں کو آپ نے جواب دینا ہے اصلی کتاب سے. آتے ہیں سوال نمبر 2 پر. کامل کنید. یک. به جاهای وسیع و بدون آب علف ڈیش گفته می شود. اب جو اصلی کتاب سے آپ نے پڑھا ہے نا، تو یہ جملات اسی اصلی کتاب میں سے ہیں، اور خالی جگہ آپ نے خود ہی پور کرنی ہے، کیونکہ اصلی کتاب آپ نے پڑھی ہے. اصلی درس جو آپ نے پڑھا ہے اس میں سے یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، انہی میں سے یہ جملے اچھی طرح پڑھ کر یہاں پر خالی جگہ جو الفاظ لگتے ہیں باقی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ پور کر دینا، تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. آتے ہیں شمارے سے 1 کی جانب. جملے بے سازید. 1. چربی، بسادگی، محافظت، همچنین، گرد و غبار، مانع، یہ 2 الفاظ ہیں جو ان میں ایڈ کرنا ہے جملے میں. زمین، فرو می رود، اور آخر میں وسیع. انہی الفاظ کو آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی پر لکھنا ہے اور جملوں میں استعمال کر لینا ہے. آتے ہیں سوال 4 کی جانب. جملہ های زیرا به زمانهای خاص شده تبدیل کنید. یہ نیچے دیے گئے جو جملے آپ کو بتائے گئے ہیں، تو آپ نے جن جن زمانوں میں ان کا بتایا گیا کہ ان زمانوں میں چینج کرنا ہے، تو آپ نے چینج کر دینا ہے. جیسا کہ پہلا جو جملہ ہے اس میں اس کو مضارع التزامی، گزشت استمراری، مستقبل، گزشت سادی سے ماضی مطلق کہتے ہیں، گزشت نقلی جسے ماضی قریب کہتے ہیں، اور اسی طرح لاسٹ میں مضارع اخباری پہ آپ نے اس جملے کو چینج کر دینا تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. خوب، آتے ہیں نیکسٹ. مخالف واجہهای زیرا بنویسید. ان کے اپنا اپوزٹ لکھنا ہے. اندک، زبر، خشک، بسختی، سبک، درون، سے جو ہے زابر کہہ دیتے ہیں اس کو. خوب، سوال ششم دیکھیں. با توجه به کلمه هایی که زیر آن خط کشیده شده مفرد، جمع و اسم جمع را مشخص کنید. اب یہاں پر جو آپ کے سامنے جملے دیے گئے ہیں، 6 جملے ہیں. ان 6 جملوں میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو اوپر آپ کو بتایا گیا ہے کہ مفرد، آپ نے یہ جو خط کھینچا گیا ہے، لکیر کھینچی گئی ہے، انہی میں سے جو الفاظ ہیں مفرد، جمع اور اسم جمع کے ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے، نکالنا ہے. آپ کو کیونکہ درس میں بتایا گیا ہے قواعد ضابط میں، تو گرامر آپ کو پڑھائی گیا، تو یہ چیزیں جو پڑھائی گئی ہیں آپ نے اچھی طرح سے کتاب کار کو حل کرنا ہے. آتے ہیں سوال 7 کی جانب. برائے کلمہ های زیر یک ہم خانواده بنویسید. ہم خانواده جو آپ کو پڑھائے تھے ان کے ہم خانواده آپ نے لکھنا ہے. یہ جو الفاظ نیچے دیے گئے ہیں، محافظت، وسیع، شدید، موجود، مسافرت، خلق، ہم خانواده آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. آتے ہیں سوال 8 کی جانب. جملہ های زیرا کامل کنید. آپ کے سامنے نیچے جملے دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے اپنے طرف سے کیا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، مناسب الفاظ لگانا ہے. به چیزی که آن را به وسیله انسان، حیوان، هواپیما وغیره از جایی به جای دیگر میبرند چه میگویند. مثلا جو خالی جگہ ہے اس پہ آپ نے جو الفاظ مناسب ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ وہ چیزیں جن کے ذریعے انسان ہو، حیوان ہو، ہوا پیما ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہ انہیں کیا کہتے ہیں. یہ آپ نے درس میں پڑھا ہے، تو یہ کو خالی جگہ آپ نے مکمل کر دینا ہے. باقی کے جو جملے ہیں ان کو بھی آپ نے مکمل کر لینا ہے. آتے سوال 9 کی جانب. نشان مفعولی اور حروف اضافے جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، انہی نشان مفعول را اور اس کے ساتھ حروف اضافے از، با، بدون، بے طرف ہے، بے مدت، در، بے، برائے، ان جو جو مناسب الفاظ حروف اضافہ ہیں یا مفعول کی نشانیاں جو آپ کو لگتے ہیں کہ انہی جملوں میں یہ والے حروف اضافہ آئیں گے، تو آپ نے ان کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو آپ کے جملے درست ہو جائیں گے. آتے ہیں تمرین املا کی جانب.
مہم جو املا ہے جو آپ نے لکھنی ہے، شمار 1 میں دیکھیں واجہۂ مہم املا دست، یہ الفاظ ہیں، ان کو آپ نے کاپی پر لکھنا تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے۔ سوال 2 میں دیکھیں گزین صحیح رادہ نقطے چین بنویسید۔ اب یہاں پہ جو صحیح گزینہ ہوا آپ نے لکھنا ہے، جیسا کہ سوال اول چه چیز ڈیش می شود که پاهایش در خاک فرو نرود، کیا ہے؟ اب جو الف میں دیکھیں با اس، بے میں دے با اس اور جیم میں با اس، تو باعث کون سا اس میں درست ہے؟ الف والا درست ہے، بے والا یا جیم والا؟ تو جو درست ہے وہ آپ نے ٹک لگا دینا، تو آپ کا جملہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے کام انجام دینا ہے، جب یہ کام انجام دیں گے تو آپ کا کتاب کار مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔